بات ہو جو اس کہانی کے کچھ کرداروں کے بارے میں جن پر یہ کہانی مبنی ہے۔ آیتھان آیتھان جس کو اس کے دوست پیار سے مسکان بولتے ہیں۔ آیتھان ایک ایسی لڑکی ہے جس نے اپنی زندگی میں بس سب سے پیار کیا، نفرت تو کبھی کسی سے کی ہی نہیں تھی۔ آیتھان اتنی خوبصورت تو نہیں، پر اتنی زیادہ معصوم ضرور تھی جو کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آیتھان سانولی رنگت کی مالک تھی، پر اس کے چہرے پر ایک کشش ضرور تھی جو ہر کسی کو اس سے پیار کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ آیت کی آنکھیں کالی سیاہ اور بہت بڑی تھی، جو بھی ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ کھو جاتا۔ آیت کی خوبصورتی میں آیت کی خوبصورت مسکراہٹ بھی ہے۔ جب وہ مسکراتی تب اس کے گال پر جو ڈمپل پڑتا ہے اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا تھا۔ آیتھان کی زندگی میں بچپن میں ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ہر خوشی سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اب خوش ہوتی تو بس اپنے گھر والوں کے ساتھ یا بس اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آیتھان کی زندگی کے کچھ اصول تھے۔ وہ بس اپنی زندگی میں بس اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کا بس اب ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بس یہی چاہتی تھی اور کچھ بھی نہیں، پر ایک ہی شخص تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، اور وہ اس کا کزن عمران برہان شاہ تھا جس سے وہ بچپن سے ہی نفرت کرتی تھی۔ وہ تو نفرت نہ ہی کرتی، پر عمران شاہ نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اس سے نفرت ہی نہیں بلکہ وہ اب اس کو اپنا کزن بھی نہیں مانتی تھی۔ پر اس کو کیا پتا کہ یہی اس کا ہم سفر ہے، زندگی کا کیا ہوگا تب۔ پر آیت کی زندگی میں 14 سال کی عمر میں کچھ تو ایسا ہوا تھا جو وہ آج بھی نہیں بھول پا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ عمران شاہ سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ پر سوچنے والی بات ہی کہ جس بات کی وجہ سے وہ عمران شاہ سے نفرت کرتی تھی وہ بات عمران شاہ کو معلوم ہی نہ تھی۔ عمران برہان شاہ، جس کو پیار سے اس کے دوست برہان شاہ کہتے تھے، یہ لندن میں ہی پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کو لندن سے پیار بھی تھا۔ برہان بہت ہی خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے ہر لڑکی اس پر مرتی تھی۔ عمران برہان شاہ بچپن سے ہی ضدی تھا۔ اس کو جو اچھا لگتا تھا وہ جب تک حاصل نہ کر لی چین سے نہیں بیٹھتا تھا، اور اس کے گھر والے اچھے سے جانتے تھے برہان شاہ صرف اپنی ماں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس طرح وہ صرف ایک ہی شخص سے نفرت کرتا ہے، اور وہ ہے آیتھان جسے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ عماد شاہ، جو عمران برہان شاہ کا بچپن کا ہی دوست ہے، جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا ہے۔ عماد کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی خالہ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ ایمان یونس ایمان آیت کی دوست ہے جس کے والدین کے انتقال کے بعد ایمان کی چچی نے اس کو مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جہاں اس کی دوستی آیت سے ہوئی تھی۔ سمرین خان، جو آیت کے اسکول کی دوست تھی، جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ اسد خان، جو سمرین کا بھائی ہے اور ایان کا دوست بھی ہے۔ عائشہ، طارق، عائشہ بھی آیت کی اسکول کی دوست جو ہمیشہ اس کے اور سمرین کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ سارہ اسماعیل، یہ بھی ان کی اسکول کی دوست تھی اور وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ شہریار اسماعیل، جو سارہ کا بھائی ہے، وہ جس کے والد کے اس دنیا میں سے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی اور وقت سے پہلے اس نے سب کام سنبھال لیا تھا۔ وہ جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے گھر والوں کی ہر خوشی کے لیے جینا ہے، جس کی زندگی میں پیار کچھ نہیں ہوتا۔ حسن علی، جو ان کا دوست ہے اور وہ ہر وقت مذاق کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ وقت کے لیے اپنے درد کو بھول جاتے ہیں۔ آمنہ علی، جو حسن کی بہن ہے اور آیت کے اسکول کی دوست، پر آمنہ کو عائشہ اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ ہر وقت مذاق کرتی ہے۔ حیا سلیم، آیت کی جونی کی دوست ہے، جو ایک آرمی افسر کی بیٹی ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کی دوست ہے۔ نعمان سلیم، جو حیا کا بھائی ہے اور وہ یونی بھی پڑھتا ہے اور ان کا دوست بھی۔ علی سلیم، جو اتفاق سے حیا کا بھائی ہے کیونکہ وہ ان سے الگ ہی دنیا کا لگتا ہے، جس کو نہ ہی پڑھنا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرنا، اس کا تو ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے
گانا گانا اور یونی میں ہر لڑکی کو آتے جاتے دیکھتا رہنا۔ زرشاد سلطان جو ایک ایم اے کا بیٹا ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتا، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ابھی یہی کافی یہ ہے، وہ کردار جو خاص ہے زندگی میں وہی ہوتا ہے جو اللہ طے کر دیتا ہے۔ یہ عشق آسان ہی کیا ہوگا جب یہ سب کی زندگیاں بدل دے گا۔ لندن، اس کلب میں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ ایک طرف کون میں بڑا سا بار تھا جہاں ہر طرف کے شراب تھے اور چند لوگ ہی موجود تھے۔ کلب کے ایک طرف کچھ لوگ ڈانس فلور پر ڈانس کر رہے تھے اور وہ لوگ کلب کے اوپر والے حصے میں اپنی ہی پارٹی کر رہے تھے۔ یہ کلب لندن کے مشہور کلب میں سے ایک کلب تھا جہاں یہ لوگ آج اپنے دوستوں کی سالگرہ کی پارٹی کر رہے تھے۔ لندن کا کوئی ایسا کلب نہ تھا جہاں وہ نہ گئے ہوں۔ یار عماد، پارٹی تو خوبصورتی ہے، تم نے ہر چیز ہے، پارٹی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میکس نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے گویا ہوا۔ بالکل ٹھیک کہا یار، لیکن وہ کہاں ہے جس کے لیے اتنی بڑی پارٹی رکھی گئی ہے؟ اب کی بار کیل بولا تھا۔ وہ آ رہا ہے، عماد جو فون پر بیزی تھا سرسری سا دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سب یونٹ سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ان کے گروپ میں 6 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ یہ سب یونیورسٹی میں سب ہر جگہ ایک ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ وجیہ چال چلتے سامنے ہی نظر آیا، عماد جو اس کو دیکھ چکا تھا، کلب کے اندر آتے سب کو بولتے اس طرح متوجہ کرا۔ وہ اپنے سبھی چاہنے والوں سے نیچے ملتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہا تھا اور آتے ہی اپنے قریبی دوستوں سے ملا۔ اس نے بلیک جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنی، بال سائڈ سے کروا کر رکھے تھے اور درمیان سے جل سے کھڑے کر رکھے تھے، جو ہر لڑکی کا خواب تھا، جس کی آنکھوں میں ہر کوئی کھو جاتا تھا، جس کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی، جو ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صاف رنگت پر بڑی ہوئی شیپ جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ ابھی یہی کافی ہے، تعریف باقی پھر۔ یار سالگرہ بہت بہت مبارک۔ عماد سب سے پہلے اس کے گلے ملتا ہے اور خوش دلی سے کہتا ہے، شکریہ میری جگری یار۔ وہ بھی مسکراتے ڈمپل گہرے کر کے ایسے ہی وہ اپنے باقی سبھی دوستوں سے ملتا ہے، مبارکباد وصول کر گیا۔ تبھی کیل نے جلدی سے گلاسز میں وائن ڈالتے سب کو تھمائی تو وہ مسکراتے سب نے ایک ساتھ گلاس اوپر کرتے، چیس کیا کہاں گم ہو گیا تو؟ برہان جو سوچ میں گم ہوا تھا، میکس کی آواز سن کر ہلکے سے مسکرایا، کہیں نہیں یار۔ وہ ہلکے سے بولا، اوکے۔ وہ جواب پاتے ہی سیدھا ہوا، آج تیری سالگرہ کا دن ہے، تو جو بھی میں آج تجھ سے سوال کروں گا اس کے ٹھیک ٹھاک جواب دینے ہوں گے۔ میکس باقی سبھی دوستوں کو آنکھ مارتے گویا ہوا، یار۔ اس سے پہلے وہ انکار کرتا، سب نے ایک ساتھ چہکتے ہوئے کہا، اوکے۔ وہ جو انکار کرنے لگا تھا، سب کو دیکھتے تیزی سے جان چھڑوانے کے لیے بولا، پہلا سوال، تو اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ میکس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ وہ سوال سن ہلکے سے مسکرایا، اپنی ماں سے، جبکہ ڈمپل گہرے ہوئے کے اور نفرت۔ میکس جواب پاتے تیزی سے جو منہ میں آیا پوچھ گیا۔ میکس کا سوال سن مقابل کی نیلی آنکھوں میں جیسے خون اترا، جواب دو نا یار۔ میکس بازی دھوا، انہیں سرد لمبا سانس پڑا، ہے کوئی جسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت بھی کرتا ہوں؟ وہ ہنکارا بڑھتے ہوئے بولا۔ عماد جو قریب بھی بیٹھے ہوئے فون پر لگا ہوا تھا، اس کا جواب سن اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھا، کون ہے وہ؟ اس کا کوئی نام تو ہوگا۔ عماد جو ہنوز برہان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے غصے سے اپنے گلاس کو گھو رہا ہے، میکس کے اگلے سوال پت کھا جانے والے انداز میں اس کو دیکھا۔ میکس جا یار، میرے لیے میرا جوس لے کر آ، تم سب نے اپنا ڈرنک کا لیا ہے نا، اب میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آ۔ عماد اس کو جانے کا اشارہ کرتا اپنی جگہ سے اٹھتے برہان کے قریب ہوا، یار تو کس سے نفرت کرتا ہے؟ عماد میکس کے جاتے ہی انجان بنتے پوچھ گیا۔ تو بہت اچھے سے جانتا ہے میں کس سے نفرت کرتا ہوں، برہان نے بولتے ساتھ ہی تیکھی سے نگاہ ڈالی، یہ رے۔ میکس نے جلدی سے گلاس عماد کو پکڑایا، نام تو بتا، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آخر وہ کون ہے جسے سے برہان شاہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ میکس نے بیٹھتے ہی جیسے اونچی آواز میں پوچھا، باقی سبھی دوست ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں یار بتا، سب نے ایک ساتھ ہانگ لگائی۔
برہان کو ماضی کے تلخ وقت کو یاد کر گیا، 8 سال پہلے کا کچھ یاد کرتے دبی آواز میں کرایا، آئی ہیٹ یو آئے دھان عماد، جو برہان کو غصے میں دیکھ گیا تھا۔ سب دوستوں کو ڈانس فلور پر جانے کا بول گیا، وہ سب جھومتے ہوئے اٹھے تھے۔ یار تو ابھی بھی نفرت کرتا ہے؟ عماد نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، آج بھی حد سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، منہ کے بل چیخا کلام میں میوزک کا اتنا شور تھا کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ یار جو بھی کچھ ماضی میں ہوا وہ بچپن کی نادانیاں سمجھ اور بھول جا، عماد نے سمجھانا چاہا، اور ویسے بھی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو۔ اس سے پہلے عماد آگے کچھ کہتا وہ بات کاٹ کر بولا، مجھے اس سے نفرت ہے تو مطلب نفرت ہے۔ وہ ایک بار پھر سے چیخا تھا، جبکہ اب کی بار اٹھتے کھڑا میں ریلیکس، یار اتنا غصہ مت کر، عماد نے اس کو بولتے ساتھ ہی بٹھایا، وہ تیری کزن ہے، تو کب تک نفرت کرے گا، اس کو معاف کر دے۔ عماد نے پیار سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ میری کوئی کزن نہیں، صرف دشمن ہے، اور رہی بات معاف کرنے کی تو بہت اچھے سے جانتا ہے برہان شاہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ وہ تو آنے والے وقت ہی جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ رنگ اس سے پہلے عماد برہان کو مزید کچھ کہتا ہے، اس کا فون بجتا ہے، وہ اپنا فون ایک نظر دیکھ اٹھتے کلب سے باہر گیا۔ برہان اسی پر ایک اور گلاس شراب کا اٹھاتے لبوں سے لگا گیا اور قرب سے ماضی کا وہ وقت یاد کیا کہ 8 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ ماضی، نفرت ہے مجھے تم سے نفرت، برہان اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولتا ہے، وہ جو ہنوز اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں اس کی باتوں کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا تھا۔ تنزیہ ہنستی ہے، نہیں جو تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں تمہاری کزن ہوں۔ وہ جو غصے سے اس کو دیکھا تو اس کی بات سن کر تنزیہ مسکرایا، تم کو کس نے کہا کہ تم میری کزن ہو؟ تم میری کزن نہیں، آپ سے صرف دشمن ہو، صرف دشمن۔ وہ ایک ایک لفظ سے باتیں ہوئے بولا، ٹھیک ہے تو تم بھی آج میری بات دھیان سے سن لو، مجھے تم سے نفرت ہے مسٹر برہان شاہ، سنا تم نے؟ نفرت ہے مجھے، وہ بھی نفرت انگیز لہجے میں بولی۔ رہاں آج سے تم بھی میرے دشمن ہو، صرف دشمن۔ اور ہاں، تم نے اگر کبھی اس نفرت کو ختم بھی کرنا چاہا تو میں اس نفرت کو ختم نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ میرے کچھ اصول ہے، جب میں کسی سے پیار کرتی ہوں تو حد سے کرتی ہوں، اور نفرت وہ خاموش ہوئی تھی، نفرت تو کبھی کسی سے کی ہی نہیں تھی، بٹ کوئی بات نہیں، اس بار نفرت بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ برہان جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، ہر کی بات سن کر ہنسا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا، وہ بولتے بولتا رکا، نفرت تو تم اب دیکھنے والی ہو۔ وہ تنزیہ تیر چلا گیا، افسوس، وہ بھی زہر آلودہ مسکراہٹ اچھالتے جانے کے لیے مڑی۔ برہان جو اس کو بہت غور سے دیکھا تھا، اس کو ایسے کرتے دیکھ غصے سے لال ہوتا بازو سے دوبار سے لگا گیا۔ کیا افسوس؟ وہ سہتی بڑھاتے دھیرے سے پوچھا۔ آیت جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے ایسے دبوچتے قریب آنے پر ڈری، چھوڑ مجھے۔ وہ ڈرتے گڑائی، جبکہ اس کے چہرے پر ڈر دیکھ وہ ڈمپل گہرے کر گیا، بیبی اتنی نفرت بھی مت کرنا کہ ساری عمر میرا ہی سامنا کرنا پڑ جائے، اس دن سے پہلے میں زہر کھا لوں گی۔ آیت جو ڈر اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی آہر کی بات سن تنزیہ مسکراتے بولی، فکر نہیں کرو، میں وہ دن آنے نہیں دوں گا، اور ویسے بھی تم میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں جو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں۔ وہ غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے کہتے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ جو اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تبھی اپنے آپ سے وعدہ کر دی کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جائے گی۔ وہ بیگی پل کے صاف کرتے آگے بڑھی، اور یہ دونوں کو نہیں پتا تھا کہ اوپر والے نے کیا لکھ رکھا ہے، ان کی زندگی میں کیا نیا موڑ آنے والا ہے۔ یار کیا ہوا، کہاں کھو گیا؟ عماد جو فون سنتے ہی کلب واپس آیا تھا، اس کو کہیں گم دیکھ ہلاتے ہوئے استفسار کیا، کچھ نے وہ ہاتھ میں پکڑا گلاس لال ہوتی آنکھوں سے لبوں کو لگا گیا، اچھا چل اٹھ، سب وہاں نیچے ڈانس فلور پر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ برہان جو عماد کی بات سن رہا تھا اٹھ کر اس کے ساتھ نیچے گیا، جہاں سبھی مگن تھے۔ ماضی، یہ ہے علی ابراہیم شاہ، جو ایک شاہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کی کئی زمینیں تھیں، اور وہ اس کے والد تھے۔ علی ابراہیم شاہ 2 بھائی تھے، علی ابراہیم شاہ بڑے جبکہ موسیٰ شاہ چھوٹے تھے۔ علی ابراہیم شاہ کے 7 بچے تھے، جن میں ان کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عمران شاہ تھا۔
اور درمیان والے بیٹے کا نام اظہر شاہ تھا، اس سے چھوٹے کا نام عباس شاہ تھا، جبکہ ان کی بڑی بیٹی کا نام ماریہ تھا، اس سے چھوٹی کا آصفہ اور اس سے چھوٹی کا رابعہ تھا، اور اس سے آخر پر آمنہ شاہ تھی۔ علی ابراہیم شاہ ان کی بیگم نے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کی تھی، ان کا جہاں دل کیا اپنے بچوں کی شادی، انہوں نے اپنے سب بچوں کی شادیاں شاہ خاندان میں کی، اپنی ایک بیٹی کی شادی اپنے دوست خان کے گھر کی۔ اب بات کرتے ہیں وہ جو خاص ہے عمران شاہ، جو برہان شاہ کے دادا تھے۔ عمران شاہ کے بھی 7 بچے تھے، جن میں ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ عمران شاہ کے بڑے بیٹے کا نام سلمان شاہ، برہان کا باپ، دوسرے کا اسد شاہ، تیسرے کا عبداللہ شاہ، ان کی بڑی بیٹی کا نام ثنا اور دوسری کا ثانیہ، تیسری کا تانیہ اور آخر پر ساہمہ تھی۔ یہ تھا عمران شاہ کا خاندان۔ اب باری ہے اظہر شاہ کی، جن کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام اسما تھی، دوسری حمیدہ برہان کی ماں تھی، اور تیسرے ان کے بیٹے اسلم تھے، اور پھر ان کے بعد شبانہ عائد کی ماں، اور آخر پہ اسماعیلہ تھی۔ عمران شاہ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنے بھائی اظہر شاہ کی بیٹی حمیدہ کے ساتھ کی تھی، جو برہان کے والدین ہیں۔ عمران شاہ نے اپنے دوسرے بیٹے کی شادی اپنی بہن رابعہ خان کی بیٹی کے ساتھ کی، جبکہ عمران شاہ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی بہن رابعہ خان کے بڑے بیٹے امین کے ساتھ کی۔ رابعہ کی شادی خان خاندان میں ہوئی، ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام امین اور دوسرے بیٹے کا اکرام اور تیسرے کا ارشاد اور بڑی بیٹی کا نام زینب، جس کی شادی برہان کے چچا کے ساتھ ہوئی، آخر پر نسرین تھی۔ رابعہ خان نے اپنے دوسرے بیٹے کی شادی اپنے بھائی اظہر شاہ کی بیٹی شبانہ کے ساتھ کی، جو عائد خان کے والدین ہیں، جبکہ عمران شاہ نے اپنی بیٹی تانیہ کی شادی اپنے بڑے اظہر شاہ کے بیٹے اسلم سے کی۔ سلمان شاہ شادی کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ لندن چلے گئے، اور اسی طرح عمران شاہ کا پورا خاندان لندن چلا گیا، جبکہ اظہر شاہ کا بیٹا اسلم بھی اپنی بیوی کے ساتھ چلے گئے۔ اس طرح رابعہ خان کا بڑا بیٹا بھی لندن چلا گیا۔ لندن میں سلمان شاہ نے اپنا بزنس شروع کیا، ان کے ساتھ ان کے سب سے چھوٹے بھائی نے کام کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ دن رات امیر ہوتے گئے۔ امیر تو یہ ویسے بھی تھے۔ سلمان شاہ کے لندن جانے کے بعد ہی اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ سلمان شاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام جہانگیر شاہ، جبکہ دوسرے کا احسن شاہ، اور پھر بیٹی نور، اور آخر پر عمران برہان شاہ۔ عمران شاہ اس لیے نام رکھا کہ یہ اس کے دادا کا نام تھا، اس لیے سلمان شاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام سے رکھا۔ اکرام خان اور شبانہ کے 6 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی نمرین، پھر بیٹا ایان جو برہان کا ہم عمر تھا، یہ اتفاق سے ایک ہی ساتھ اس دنیا میں آئے، اور اس کے بعد عائد، اس کے بعد مان، پھر عائشہ اور آخر پر عدیان۔ یہ تھی عائد خان کی فیملی۔ سلمان شاہ جب سے لندن گئے تھے، اپنے کام میں اتنی بزی ہو گئے کہ وہ پاکستان ایک بار بھی نہیں آئے، اور اب جب ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے تو وہ پاکستان ان کو لے کر آنے لگے تھے۔ عائد کہاں ہے کب سے شبانہ بیگم اپنی اس بیٹی کو پکاری تھی جو ان کی ایک بھی بات نہیں سنتی تھی۔ امی، عائد اوپر ایان کے ساتھ کھیلی ہے کیا؟ جی امی، نمرین مسکراتے فرما بردار ہوتی معصوم بنی عائد کی بچی شبانہ بیگم، جو یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے، وہ غصے سے ہانگ لگاتے اونچا بولی، نمرین ابھی اوپر جا اور اس کو نیچے کان پکڑ کے لا۔ شبانہ بیگم غصے سے نمرین کو بولتی ہیں تو وہ جی امی کرتی اوپر بھاگتی، کیونکہ وہ ہر روز دیکھتی تھی اس کی ماں سے عائد سے تنگ ہوتی تھی، کہیں امی عائد کا غصہ مجھ پر نہ نکال دے۔ نمرین چھت پر پہنچتے خود سے بڑبڑاتی آگے بڑھی، عائد کی بچی ماما نیچے تمہیں کب سے بلا رہی؟ عائد جو اپنے بڑے بھائی ایان کے ساتھ فٹ بال بہت شوق سے کھیلی تھی، ماما کا سن بڑی بڑی آنکھوں سے اپنے آبی کو دیکھا۔ ابھی 1 منٹ عائد کی باری چل رہی تھی، اس لیے وہ منمناتے ہوئے بولی، کوئی 1 منٹ۔ نمرین اس کے قریب آتے بازو سے پکڑتے اس کو خود کے ساتھ کھینچتے نیچے کی طرف گئی۔ آپ ہی مجھے نہیں جانے، وہ مسلسل خود کے بازو چھپانے کی کوشش کرتے، ساتھ منتیں کرنے پر اتری چپ۔ اس نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اے بول دیا نا ایان، تو بھی نیچے چلو، نمرین کہتی ہے۔ وہ ایان کی وجہ سے ایسے کر رہی تھی تو اس کو بھی
آگے لگنے کا بولا۔ ایان جو پہلے ہی نیچے جانا چاہتا تھا ہوش ہوتا بھاگا۔ شبانہ بیگم کو کب سے اس کا انتظار کری تھی۔ ان کو آتا دیکھ آیت کی طرح بڑی آیت جو اپنی آبی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی ماں کے تیور دیکھ ڈری تو تمہیں اپنی ماں کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ کیوں اتنا تانگ کرتی ہے؟ اس کا بازو پکڑ کر نمرین کے پیچھے سے کھینچ کا خود کے سامنے کر گئی۔ آیت جو سوچتی تھی کیا بولے، اپنی ماں کو جوتا نکالتے دیکھ سہمی ماما سوڑی سچی آیت ہان پھر کبھی آپ کو اتنا تانگ نہیں کرے گی۔ وہ رونے والا چہرہ بناتے ساتھ ہی بڑی آنکھوں میں پانی بڑھ گئی۔ یہ تو تم ہر بار مجھے کہتے پھر میرے معاف کرنے پر دوبارہ سے وہی سب کچھ کرتی ہو جس سے منع کرو۔ اچھا ماما لاسٹ ٹائم سوری۔ وہ آنکھوں میں پانی بڑے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ساتھ ہی مسکرا گئی۔ شبانہ جو اپنی اس نادان بیٹی کو دیکھ رہی تھی اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی دیکھ گالوں پر پڑنے والے ڈمپل دیکھ گئی، تبھی اس کے چہرے پر خود بہت مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنی پھول سی بچی کو گلے سے لگایا تھا۔ پتہ نہیں تیرا کیا ہوگا، جانے تم کو کب عقل آئے گی۔ وہ گلے سے ہٹاتی اپنی ماں کو دیکھتے کس کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے واپس اس کے ساتھ لگی۔ آج وہ لوگ پاکستان واپس آئے تھے۔ کئی سال بعد وہ لوگ ایئرپورٹ سے اپنے گھر کے لیے نکلے۔ سلمان شاہ نے لندن جانے کے بعد اپنے کزن سے کہا کہ وہ اپنا ایک حویلی جیسا محل نما گھر شہر میں بنوانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر جیسا سلمان شاہ اپنے گھر چاہتے تھے ویسا بنایا گیا تھا۔ ساہیوال کے شہر میں انہوں نے ساہیوال کے عالی شان ٹاؤن میں جہاں ساہیوال کے صرف امیر لوگ ہی رہتے تھے وہاں گھر خود تعمیر کروایا اور اپنی گاڑیوں سے اتر کر اپنے اس محل نما گھر میں گئے۔ وہ سب پاکستان میں آ کر ہوش سے سپنی دور سے آئے تھے، آرام کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شام کا وقت تھا جب شبانہ بیگم نے سب کو تیار کیا، اور آج اتنے سال بعد ان کی بہن جو آئی تھی جن سے ملنے کی ان کو جلدی تھی۔ سنیے اکرام جو کب سے دفتر میں سے آ کر تیار ہوتے صوفے پر بیٹھ چکے تھے، وہی بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگی۔ جیسے ہی شبانہ کی آواز سنی نیند کی خماری میں ہی بولے، حد ہو گئی ہے، میں آپ سے بات کریں اور آپ ہے کہ سو رہے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم کو جاتے ہوئے دیر ہو جائے گی، پھر بھی آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ جائیے، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ ارے ارے یہ کیا بات ہوئی بیگم، ہم نے کیا کہا جو آپ ہم سے بات نہیں کریں گے؟ ہم تو کب کے تیار ہو گئے، بس آپ کے آنے کا انتظار کرتے اور آپ ہم سے ہی بات نہیں کریں گے، یہ کیا بات ہوئی بیگم؟ افسوس ان کو دیکھ کر بولے شبانہ بیگم جو ان کی بات سنے تھے ان کے اس طرح سے کرنے سے مسکرا دی۔ وہ بھی ان کو مسکراتا دیکھ ہنس پر آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ شبانہ بیگم جو ان کی بات پر مسکرا رہے تھے ان کی یہ بات سن کر ایک دم سیدھی، اور یہ کیا کر رہے ہیں بچے، آ جائیں گے پلیز، میرا ہاتھ چھوڑیے۔ اکرام اپنی بیوی کی حالت انجوائے کرتے اور محسوس ہوئے۔ بیگم تو کیا ہو گیا؟ اور بچے ابھی چھوٹے، ان کو کیا پتہ ہم کیا کریں۔ اکرام کچھ تو شرم کرے، کیا بولے جائے؟ میں مسلسل دروازے کی اور دیکھ رہی تھی۔ ارے بیگم وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہی ہیں، وہ محبت سے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر لب رکھ اگر اکرم پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے، آپ کی لاڈلی ہے نا، وہ بھی آ جائے گی۔ شبانہ بیگم کو سب سے زیادہ آیت کی فکر تھی۔ تو کیا ہو گیا بیگم، وہ بھی چھوٹی ہے، وہ بولتے ساتھ ہی ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اچھا مجھے اندازہ ہے وہ کتنی چھوٹی ہے، وہ آپ کو دن یاد ہے کچھ دن پہلے بھی آپ کو یہی بخار چڑھا تھا، تب دیکھا تھا وہ کیسے سر پر آتے کھڑی ہوئی تھی، اور تب آپ تو کمرے میں چلے گئے، پر آپ کی لالی نے میرا سر کھا لیا کہ ماما بابا آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ شبانہ بیگم نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے آیت نے کیا تھا۔ اکرام جو کب سے ان کی باتیں سنتے ان کے اس طرح کرنے سے ہنستے ہی چلے گئے۔ واہ بیگم تو پھر کیا ہو گیا، آپ کچھ بھی بول دیتی، وہ تو بچی ہی مان جاتی۔ شبانہ بیگم جو ان کی ہنسی دیکھ غصے میں آ جاتی ہے، جی مجھ کو بھی یہی لگا تھا، پر نہیں، آپ کی جان کا تو ایک ہی سوال ہے کہ نہیں ماما بابا آپ کے چہرے کے اتنا پاس کیا کرے تھے، یہ سن کر تو میری جان ہی چلے گی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کا منہ کس طرح میں نے بند کیا، اس کو بیکری لے کر گئی، تب اس نے کہا کہ ماما اب میں کسی کو نہیں بولوں گی، تب میری جان چھٹی۔ ان سب سے اکرام جو کب سے اپنی پیاری بیگم کی باتیں سن رہے تھے بولے شبانہ بیگم آپ بھی نہ ایسے ہی، اچھا چھوڑیے، میں اس لیے آئی تھی کہ ہم پہلی بار بھائی سلمان اور آبا کے گھر جا رہے تو کچھ تو لے کر جانا چاہیے۔ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی
ہمارے بیگم آپ حکم کریں، آپ کا غلام حاضر ہے۔ اکرام بس کرے نہ۔ شبانہ ان کی شرارت دیکھ شرماتے ہوئے بولی اوکے جی۔ بیگم آپ نہیں کرتے خوش ہیں؟ ان کو چوٹے پیچھے ہوئے چلیے میں آتا ہوں ابھی۔ وہ جو ان کے پاس سن کر باہر چلے گئے تھے۔ کہاں؟ جو تیزی سے بولی ارے بیگم آپ نے ہی تو ابھی کہا کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا، تو اب میں بازار سے کچھ لے کر آتا ہوں۔ اب بس تیار رہنا کہ شبانہ بیگم جو ان کو دیکھ رہی تھی ان کے بات سن کر سر ہاں میں ہلا دیتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے اس وقت شاہ ہاؤس کے باہر کھڑے تھے کہ تبھی ملازم نے آ کر دروازہ کھول کر ان کو اندر جانے دیا۔ اندر وہ لوگ صاحب سے ملتے ہیں اور سیٹنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، اور تبھی شبانہ بیگم اپنی پیاری بہن کو ملتے ساتھ میں مٹھائی کا بیگ تھما گئی۔ ارے شبانہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو میں صبح ہی سب کچھ لیا تھا۔ اس سے پہلے حمیدہ بیگم کچھ بولتی، فیصل شاہ نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ شبانہ بیگم ان کی بات سنتے ہی خاموش ہے۔ شبانہ تم نے ٹھیک کیا جو یہ لے آئی، میں ابھی بھی ملازم کو بیچ کر بھی منگوانے لگی تھی۔ وہ کیا ہے نا، تم کو تو پتہ ہے کہ بچے کتنے شوق سے یہ سب کھاتے ہیں۔ شبانہ جو سوچ رہی تھی کہ فیصل بھائی کی بات کا کیا مطلب ہے، اپنی پیاری بہن کی بات سن کر ہی ہوش ہو جاتی ہے۔ فیصل شاہ عباس شاہ کے بیٹے تھے، مطلب سلمان شاہ کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کی شادی شبانہ بیگم اور حمیدہ بیگم کی سب سے بڑی بہن اسماء سے ہوئی تھی، جن کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، پر ان کے گھر اولاد نہیں، اور اس کی وجہ فیصل باپ نہیں مان سکتا تھا۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ آپ ہی گھر چلیے، مجھے گھر جانا، میں یہاں بور ہو گئی ہوں۔ آیت کب کی بور ہو رہی تھی، وہ اپنی ابھی کے پاس جا کر بولی۔ نمرین اس کو دیکھ کر پیار سے بولی، آیت میری جان کچھ دیر اور پھر تم ماہین اور اپنے پیارے بھائی عمران کے ساتھ کھیلنا، وہ ابھی آ جاتے ہیں اوکے۔ آیت جو بہت غور سے اپنی ابھی کی باتیں سن رہی تھی فوراً خوش ہوئی کہ آپ اس سچ میں وہ لوگ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ نمرین یہ سن کر ہنس کر بولی جی سچ مچ وہ آپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ آیت سن کر خوش ہو جاتی اور پھر منہ بنا کر بولتی ہے کہ ابھی وہ کہاں ہیں، وہ آ کیوں نہیں رہے؟ وہ آیت وہ لوگ اتنے دور سے آئے اس لیے وہ بھی آرام کرے پر ابھی اٹھ جائیں گے۔ وہ سن کر خوش ہو جاتی اور تھوڑی دیر بعد ہی ماہین اپنی ماما کے پاس آتے اور تب ہی ماہین اپنے سامنے آیت کو دیکھتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، جبکہ آیت اپنے سامنے اتنی خوبصورت پری کو دیکھ کر بولی یہ تو پری ہے ماما۔ آیت کی بات سن کر سب ہنس پڑتے ہیں، اور تبھی جہانگیر نے آیت کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے گال پہ کس کیا اور بولا آیت آپ بھی پری ہو؟ تو آیت یہ سن کر بولی کہ میں۔ جہانگیر اس کے سہا کرنے سے ہنس پڑتا ہے، بولا جی آپ ہی وہ نہیں؟ میں سہلا کے بولی نہیں نہیں میں نہیں، وہ پری ہے۔ آیت ماہین کی طرف انگلی کر کے بولی، جبکہ آیت کی یہ بات سن کر ایک بار پھر مسکراتا اور بولا وہ آپ کی پری کیوں، وہ آپ کو پری کیوں لگی؟ ہم آیت فوراً بولی وہ خوبصورت ہے، اس لیے اس کی یہ بات سن کر سب ہنس پڑتے اور پھر جہانگیر اس کے سامنے ہو کر بولا آیت وہ خوبصورت اوپر سے ہیں اس لیے آپ کو پری لگ رہی ہے، پر آپ تو اندر سے خوبصورت ہے۔ خوبصورت یہی نہیں، ایک دن سب آپ کے اندر والی خوبصورتی کی وجہ سے آپ پر مریں گے۔ آج جو غور سے اس کی بات سنی تھی، اس کی آخری بات اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے بولی اس کے اس طرح کرنے سے سب ہنستے ہیں اور پھر سب اپنی اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی وہاں سے اپنے بھائی کے پاس چلی جاتی ہے، اور تبھی ماہین اس کے پاس آتی ہے۔ ہیلو ہاؤ آر یو، آئی ایم ماہین، واٹ یور نیم؟ آج اس کو ابھی دیکھی تھی کہ یہ کیا لینے آئی ہے اس کے پاس، اس کے انگریزی بولنے پر اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو بڑا کر کے دیکھتی ہے۔ ماہین اس کے ساتھ دیکھنے سے خوش ہو کر وہ بھی اس کو اسی کی طرح دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کا بھائی جو کب سے ان کو دیکھ رہا تھا قریب آیا۔ آیت کیا ہوا بھائی؟ یہ انگریزی بولتی ہے۔ ایان جو آیت کو دیکھا خوش ہو رہا تھا، آیت نے گھورا کیا ہوا آپ کیوں ہنس ہیں؟ میں نہیں، میں کب ہنسا؟ وہ میں تو یہ بولنے لگا تھا کہ آیت تو ہر کسی کے سوال کا جواب فوراً دیتی تھی، تو اس کے سوال کا جواب کیوں ابھی تک نہیں دیا؟ ابھی آیت بولنے لگی تھی جب وہاں نمرین آ جاتی ہے۔ آیت اپنی آپ ہی کو دیکھا خوش ہو جاتی، ابھی یہ کچھ بولی ہے پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا بولی، آپ بات کرو اس سے میں جا رہی ہوں۔ ارے آیت 1 منٹ میں بات کرتی ہوں، تم بھی یہیں رہو اوکے؟ پر اور کچھ نہیں۔ نمرین نے آنکھیں نکالی تو آیت خاموش کھڑی ہوئی۔
نمرین ماہین سے بات کرتی ہے تو بولتی ہے کہ اس کو آیت کے ساتھ کھیلنا ہے، تو نمرین خوش ہو کر آیت کو دیکھتی ہے۔ آیت: جی ابھی آیت ماہین آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، جاؤ آپ دونوں اوپر ماہین کے روم میں کھیلو۔ وہ جو ابھی بھی اس کو دیکھ رہی تھی بولی نہیں، مجھ کو نہیں کھیلا اس کے ساتھ۔ نمرین آیت کی بات پر پہلے تو چپ کر جاتی ہے، پھر بولتی ہے کیوں، کیا ہوا آیت؟ آپ یہ کون سا اردو میں بات کریں، مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ کیا بولی ہے؟ نمرین جو یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں، پھر آیت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ تو پڑھی ہے اور وہ کیوں اس کے ساتھ کھیلے گی۔